السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ میرے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، پیارے بھائیوں، بزرگوں، آج کل ہر بندہ اپنی خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو باعزت دیکھنا چاہتا ہے، اپنے فیوچر کو اچھا بنانا چاہتا ہے، اپنے آنے والے سمے کو خوشگوار زندگی کے ساتھ مشغول رکھنا چاہتا ہے، اور محنتیں بھی کرتا ہے، کوششیں بھی کرتا ہے، جد و جہد میں لگا رہتا ہے، لیکن اس کی باعزت زندگی، خوشحال زندگی گزرتے گزرتے بیچ میں اچانک حاسدین، حسد کرنے والے گھس جاتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی نرک بن جائے، اس کی زندگی بے عزتی والی زندگی ہو جائے، یہ مال دولت جو کما رہا ہے یہ تنگ دستی میں بدل جائے۔ وہ حاسدین اتنا حسد کر بیٹھتے ہیں، حسد کے ساتھ وہ اپنی پوری محنت، کوششیں، تن من دھن لگا دیتے ہیں کہ یہ آدمی لاچار اور مجبور، بے بس کیسے بن جائے۔ تو پھر آدمی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی، وہ یہ خیال کرتا ہے میں کسی کا دل نہیں دکھاتا، میں نے کسی کو پریشان کیا ہی نہیں، آخر وجہ کیا ہے، لوگ مجھ سے حسد کیوں کر رہے۔ اس کا بھی سوچنا صحیح ہے، لیکن یہ فطرت ہے، یہ انسانوں کی فطرت ہے، کسی کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اکابرین نے ہمیں وہ عمل، وہ معمولات بتائے ہیں کہ ہم حاسدین کے حسد سے بھی بچ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا عمل آپ کے لیے بھی ہے، یہ جو باتیں بتلائی ہیں اگر آپ ان کو اپنانا چاہتے ہیں، خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، حاسدین کے حسد سے بچنا چاہتے ہیں، تو صبح فجر کی نماز کے بعد قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اول آخر درود شریف پڑھ کر اس طرح اپنے اوپر پورے شریر پر ہاتھ پھیر لیں، دم کر لیں۔ اسی طرح مغرب کے بعد، تو فجر اور مغرب کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھ لی جائے گی تو انشاءاللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں گے۔ حسد تو کرے گا لیکن اس کے حسد کے نقصانات آپ کو نہیں لگیں گے، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ فجر اور مغرب کے بعد یہ معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کی باقی زندگی خوشحال گزرے گی۔